نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. تن فدای خار می کردن بلال، تن فدای خار می کردن بلال، خواجه‌اش میزده برای گوشمال. تن فدای خار می کردن بلال، خواجه‌اش میزده برای گوشمال که چرا تو یاد احمد می کنی، که چرا تو یاد احمد می کنی. بنده بد منکر دین منی، میزدن در آفتابش او بخواد، میزدن در آفتابش او بخواد. او احد می گفت بهر افتقار، تا که صدیق آن طرف بگذاشت تو. احد گفتن به گوش او برو، چشم او پر آب شد دل بر انا. زا احد یافت بوی آشنا. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین و اور وابستگان سلسلہ مولا روم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ شب جمعہ کی ان ساعتوں میں ہم اور آپ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب اس خانقاہ میں ان ساعتوں میں موجود ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی مثنوی شریف الحمدللہ ثم الحمدللہ کم و بیش 750 سالوں سے اسلام کے حصاروں میں سے ایک حصار قرار دی جا سکتی ہے آپ کی مثنوی شریف، کیونکہ مولانا کی پیدائش، آپ کا خانوادہ افغانستان کے شہر بلخ میں رہائش پذیر رہے طویل عرصے سے، اور مولانا کی جو بلخ میں پیدائش اور آپ کے خانوادے کی یہاں سکونت،
مگر اللہ کی مصلحتوں میں سے مصلحت ہے کہ جب آپ کے والد گرامی حضرت بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے بلخ شریف سے ہجرت کی اور پورا بیاد اسلام عبور کرتے ہوئے ترکی کے شہر خونیہ شریف کو اپنے جائے سکونت کے طور پر پسند کیا. اس زمانے میں علاء الدین کے بعد جو ہے وہ خونیہ کے مملکت کے سربراہ تھے، بادشاہ تھے. جب مولانا کے والد سفر کرتے کرتے ترکی کے قریب، خونیہ کے قریب، اناطولیہ کے قریب پہنچے تو علاء الدین کے بعد پیدل چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ درخواست کی کہ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں ترکی خونیہ میں آپ کے لیے ایک خانقاہ تعمیر کیے دیتا ہوں اور آپ کے تلازمہ، آپ کے شاگرد اور خانوادہ وہاں سکونت اختیار کرے. اس طرح سے مولانا کے والد گرامی بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے خونیہ شریف کو اپنی جائے قرار کے طور پر پسند کیا اور یہ سعادت علاء الدین کی خوبات کے حصے میں آئی جنہوں نے آپ کی قدر و منزلت کو پہچانا، آپ کے مقام و مرتبے کو پہچانا اور اپنے ملک میں، اپنے شہر میں آپ کی رہائش کو برکت قرار دیا. یہ چند کلمات مختصراً ہر نشست میں، کیونکہ کچھ احباب نئے چہرے نظر آتے ہیں تو کم سے کم مثنوی شریف اور صاحب مثنوی کا مختصر تعارف تو ضروری رہتا ہے، ورنہ عرس کے موقع پر بہت شرح و بس کے ساتھ مولانا کی ذات مبارک اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی مثنوی شریف پر گفتگو ہوتی ہے اور ہر شب جمعہ میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے آپ کی سوائن عمری کے کچھ واقعات. اس طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے حصاروں میں سے ایک حصار قرار دیے جا سکتے ہیں. عبدالرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ مولانا کی جو مثنوی شریف ہے وہ فارسی زبان میں قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریحات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. اور ہم اور آپ تو اس خطے میں رہتے ہیں، اسلامی دنیا جو ہے مشرقی حصے میں رہتی ہے دنیا کے، اور سارے بیشتر ممالک اسی طرف ہیں، مگر جو مغربی فکر ہے، مغربی سوچ ہے، مغربی علم اور سائنسی تحقیقات کے جو معاملات مغربی دنیا میں ہیں، جب ان کے ذہن میں فطرت کے حوالے سے، قدرت کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، خاتم النبیین کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں جو جدید ذہن کے سوالات کہے جا سکتے ہیں، تو اس کا کوئی شافی و کافی جواب اگر کوئی دے پاتا ہے اسلامی دنیا سے تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. اسلام کے حصاروں میں سے حصار اس لیے کہا گیا کہ جو بھی سوال قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے جدید ذہن میں اٹھتا ہے تو مولانا اس کو اپنے مثنوی شریف کے 27,000 اشعار میں سے ایک شعر میں اس کا جواب دیتے نظر آتے ہیں. یہ بالغ نظری، یہ وسط نظری، یہ وسط قلبی، علم کا نام متناہی سلسلہ قرآن و حدیث پر آقا کی ذات، اللہ کی وحدانیت کا. وہاں فرماتے ہیں مثنوی مو دکان وحدت، میری مثنوی وحدت کا دکان ہے، میری مثنوی للہیت کا دکان ہے، میری مثنوی خدا کی پہچان کی کتاب کا نام ہے. مثنوی مو دکان وحدت، ہر کے بینت غیر واحد اون بتک، اگر کوئی ایک کے علاوہ کچھ اور دیکھتا ہے تو وہ بت ہے جو اس کا اپنا تراشیدہ ہے. ورنہ مثنوی شریف تو اللہ کی پہچان اور وحدانیت کا پیغام دینے والی کتاب ہے، خود شناسی و خدا شناسی کا پیغام ہے. ہر کے خود بشناخت یزدار و شناخت، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچانے گا وہ خدا کو پہچاننے جیسا ہو جائے گا.
شناسی اور خدا شناسی کے اس سفر میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی، ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیع فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہمیں خلافت بخشی، محبت، شفقت، عنایت، احسان کیا، تو یہ فرمایا کہ بس یہی کام کریں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی مثنوی شریف پر کام کریں۔ اس بات کو کوئی 20-22 کم و بیش 25 سال کا وقت گزرا، اس دن سے لے کے آج تک یہی دھن ذہن میں سوار ہے کہ شیخ نے جو حکم دیا ہے اس زندگی میں اگر وہ پورا ہو جائے، ہم مثنوی شریف اور صاحب مثنوی کو دنیا میں متعارف کرنے کا اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت پیدا کر دے تو یہی شاید زندگی کے کامیابی کا مقصد قرار پائے گا۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ شہر کے مختلف مقامات پر کم و بیش 5 مقامات پر سال ہر سال مثنوی کا بیان ہوا، اور پھر جب ہم یہاں آ گئے اور مولانا کی خانقاہ کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر ہمارے وہ جو ساتھی، جو قریبی ساتھی جو ہر دور میں ہمارے ساتھ رہے، ان تمام نے یہاں مراجعت کی، یہاں آ گئے اور ہم نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم مثنوی شریف اور مولانا کی تعلیمات کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا تو خال خال کوئی مولانا کا نام جانتا تھا، المیہ تھا معاشرے کا دراصل، کہ ہم اپنے اسلاف کی اپنے بزرگوں کے کردار سے ناواقف ہو کر رہ گئے تھے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس طرح سے 20-22-25 سال کے سفر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اب جب ہمارا بچہ، ہمارے تربیت یافتہ بچے میرے جو اس یہاں خانقاہ کی خدمت پر ہر وقت مامور رہتے ہیں اور مثنوی شریف کے فروغ کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل رہتے ہیں، نہ صرف یہاں پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر کی شخصیات بھی اپنا حصہ ملاتی ہیں، جیسے آج کے مجلس میں میرے انتہائی قریبی ساتھی عتیق الرحمان صاحب کویت میں بیٹھ کر مثنوی شریف کے فروغ کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، بلکہ جو میں کام کرتا ہوں اس کو کتابی شکل دینے کا جذبہ خدا نے ان کے سینے میں پیدا کیا، اور ہم یہ سب اس طرح لے کر چل رہے ہیں کہ اب جب بچے نیٹ پر جاتے ہیں اور فیس بک پر جاتے ہیں تو وہاں مولانا ہی کا ذکر ہے، مولانا کا ذکر ہے، مولانا کی خانقاہ کا ذکر ہے، ترکی کے مناظر ہیں۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ کوئی کامل ہی اس منظر کو 25 سال پہلے دیکھ سکتا ہے کہ 25 سال کے بعد کیا ہوگا۔ جب ڈاکٹر صاحب یہ سفر کر کے وہاں پہنچیں گے تو یہ غلغلہ اٹھا ہوا ہوگا، ہر طرف مولانا مولانا اور ہر طرف مثنوی کا شور ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس بات پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ ایسے مرد و خواتین خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ وہ مثنوی شریف اور صاحب مثنوی کے پیغام کو پھیلانے میں دامے درمے خد میں جو کام کر رہا ہے وہی اس کا حصہ ہے۔ ہم سب کو نہیں کہتے کہ وہ تراجم میں یا مثنوی پڑھنے میں یا مثنوی کا بیان کرنے میں مصروف کیسے ہو سکتے ہیں، ظاہر ایک مشکل اور دقیق شعبہ ہے یہ فارسی اور اس کے معاملات، مگر جو کام جو جہاں کر رہے ہیں وہی قابل ستائش ہے۔ یہ قافلے کی شکل میں، جیسے یہ مختلف پھولوں کے رنگ ہے نا، یہ گلدستہ ہے، یہ ہار ہے، اس میں مختلف طرح کے پھول ہیں، ان کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے، ان کی رنگت بھی بہت اچھی ہے۔ تو میرے بچے جو میری تربیت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس خانقاہ کی خدمت پر مامور ہیں، خدا نے انہیں منتخب کر لیا ہے کہ مولانا کے ہم اور آپ ہماری حیثیت کیا ہے۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت کلیات اقبال تو پورا کلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو اس میں یہ شعر عجیب و غریب ہے، یہ ان کی خواہش ہے۔ ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پرشوب و پراسرار ہے رومی، تو بھی اسی قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، آج کل کے لیے بھی کوئی پیغام ہے، اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہے احرار ہے رومی۔ آزادی، حریت، اللہ کی پہچان کا جو قافلہ ہے، اس قافلے کے سپہ سالار کون ہے؟ اس قافلے کے سپہ سالار حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا آپ خوش نصیب ہیں بلا شبہ کہ ہم ان ساعتوں میں مولانا کی نسبت کی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اور جہاں تک ہم سے بن پڑ رہا ہے ہم اس کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہمارا جو بھی عمل ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ان کرداروں میں اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل سے وہ رونقیں پیدا کر دے کہ دوسروں کو راغب کرنے جیسے ہو جائیں۔
دوسرے سفر میں معاون و مددگار بن جائیں، کیونکہ یہی بات ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ صرف ہماری گردن جہنم کے خصابوں سے چھوٹ جائے، بلکہ ہمارے آس پاس کے جو کردار ہیں انہیں بھی ہم جنت جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر راغب کرنے جیسے ہو جائیں۔ دفتر پنجم سے گزشتہ 2 ہفتے غالباً مثنوی کا بیان نہ ہو سکا، موسمی معاملات کی وجہ سے، بارشوں اور سخت موسم کی وجہ سے، تو ہم نے محفل کو مختصر ہی رکھا، اور آج کی نشست میں دفتر پنجم کا اختتام ہوا، اور دفتر ششم سے مثنوی کے 6 دفاتر ہیں، اور 6 دفاتر میں کم و بیش 27,000 اشعار ہیں۔ پہلے دفتر کے مقابلے میں دوسرے کے مقابلے میں جس طرح 6 آسمان ہیں، تو مولانا کی مثنوی 7 آسمان ہیں، مولانا کی مثنوی کے بھی اسی طرح سے 6 دفاتر ہیں۔ ہر اول دفتر کے مقابلے میں دوسرا دفتر، اور دوسرے دفتر کے مقابلے میں تیسرا دفتر، جیسے ہر آسمان کے اوپر ایک آسمان ہے، اسی طرح سے سفر مثنوی شریف کا اوپر کی طرف چلتا ہے۔ چھٹے دفتر میں انتہائی درجے کے عرفانی کلام سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے۔ مولانا خود فرما گئے کہ جس نے 6 دفتر پڑھ لیے یا سن بھی لیے تو 7واں دفتر میں آ کے انہیں خود پڑھاؤں گا۔ اللہ غنی، انتہا کی بات ہے کہ جس نے میری مثنوی شریف کے 6 دفتر پڑھ لیے تو 7واں دفتر جو ہے، جو انتہائی تقرب اللہ کی منزل کا نام ہے، 6 آسمان کے بعد 7واں آسمان، اور 7ویں آسمان کے بعد عرش اعظم۔ 7ویں آسمان پر جو فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت المعمور کہلاتا ہے۔ یہ جو ہمارا کعبۃ اللہ ہے مکہ مکرمہ میں، اسی کے بالکل اوپر پیرلل آسمانوں پر فرشتوں کا کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور بیت المعمور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ گئے تو ایک شخصیت اس بیت المعمور سے ایک کمر لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ملاقات ہوئی، وہ خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک تھی کہ 6 آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ متمکن ہے، اور 7ویں آسمان پر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، تو ابراہیم کو 7ویں آسمان پہ عرش سے قریب تر رکھا۔ اس طرح مثنوی شریف کے 6 دفاتر ہیں، اور جو ان سے رجوع کرتا ہے، جو ان سے قریب ہو جاتا ہے، کسی بھی حوالے سے قریب ہو جاتا ہے، اس کے فروغ کے حوالے سے، اس کی تعلیمات کی آگے پہنچانے کے حوالے سے، لکھنے سے، پڑھنے سے، بیان کرنے سے، سننے سے، جو بھی خدمت انجام دیتا ہے، وہاں فرماتے ہیں 7ویں دفتر کی تمام تر تفاصیل اللہ سے ملانے کا جو فریضہ ہے میں خود انجام دوں گا۔ کسی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ جس کو اللہ چاہتا ہے یہ اس رتبے پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مثنوی شریف کے ہم 6 دفتر میں پہنچ گئے۔ گزشتہ غالباً 130 یا 34 نشست ہے، آج کی نشست 100 سے زیادہ نشستیں بیان ہو چکی ہیں۔ تو 6 دفتر کے بعد پھر انشاءاللہ مزید شروبت کے ساتھ دفتر اول سے شروعات کی جائے گی۔ 6 دفتر میں جب ہم پہنچے تو یہاں جیسے گزشتہ دنوں کے بیان کی تفصیل آصف کامران چلپی صاحب نے کی کہ اہل اللہ کیسے بنتے ہیں، یہ کیسا پروسیس ہے۔ ایک عام آدمی جو شکل بھی، پیشانی بھی، ناک بھی، آنکھ بھی، دہانہ بھی، چلتا بھی ہے، کپڑے لباس بھی پہنتا ہے، وہ عام لوگوں سے ہٹ کر تقرب اللہ، اللہ سے قربت کی منزل پر آ جاتا ہے۔ یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ انبیاء کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبی آخر زماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اللہ نے اہل اللہ کو متعین کیا، وہ جو مخلوق خدا کی خدمت پر مامور ہیں اور مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے خصابوں سے چھڑانے کا ان کا فریضہ ہے، یہ اہل اللہ ہیں۔ تو مثنوی شریف میں مختلف مقامات پر انبیاء اور اہل اللہ کا ذکر بہت شر و بس کے ساتھ ہے۔ وہ سارا پروسیس ہے کہ کیسے ایک عام آدمی مختلف درجے سے گزر کر، مختلف آزمائشوں سے گزر کر، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کچھ باتوں میں ابراہیم کو آزمایا اور ہر جگہ وہ کامیاب قرار پائے۔ یہ آزمائشیں تھی جو ابراہیم خلیل حق پر آئیں۔
جب ابراہیم خلیل حق پر آزمائشیں آئیں تو ہمارے کانوں میں کس نے پھونک دیا ہے کہ ہم بغیر کوئی محنت کرے مقام و منزل پا لیں گے؟ کیسے ممکن ہے یہ بات؟ جب انبیاء کا امتحان ہوا، اہل اللہ کا امتحان ہوا، انہیں سخت ترین مجاہدے اور ریاضتیں کی، تو پھر ہما شما کے حصے میں حفاظت کیسے آ سکتی ہے کہ وہ بغیر کسی محنت کے، بغیر مرکز اور اللہ کے راستے کی پہچان کے کسی مقام پر پہنچ جائیں گے؟ یہ قطعی ناممکن ہے۔ اہل اللہ کی بات تو ہو رہی ہے۔ آ جائیے، آج کی دفتر ششم کی نشست میں ایک ایسا بیان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دوشی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کے اصحاب نے بھی کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کی وحدانیت کی حقیقت کو پہچاننے کا اللہ نے انہیں وقت بخشا۔ آج کے دفتر ششم کی شروعات اس حکایت سے ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں تنفدوی خور می کرد آن بلال، خواجہ اشمیزد برای گوشمال، کہ چرا تو یاد احمد می کنی، بندے بد منکر دین منی، میزد اندر آفتابش او بخور، او حد می گفت بیر افتخار۔ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول کا ذکر آج کی نشست میں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اہل اللہ کیسے بن جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو آئیے اصحاب کی زندگی میں دیکھیے کہ کیسے کیسے پروسیس سے وہ گزرے اور ان کو کیا مقام و مرتبہ ملا۔ حبشی نسل، افریقی نسل سے بلال حبشہ سے تعلق ان کا۔ بلال حبشی مشہور ہیں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب جانتے ہیں۔ مولانا نے چھٹے دفتر میں خاص زاویے سے ان کا تعارف کروایا۔ حبشی نسل، مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف نامی ایک مکہ کے ایک سردار کے پاس تھے، اور وہ جو امیہ بن خلف تھا کہ وہ بلال حبشی اس کے غلام تھے۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا، جو اب تک بھی ہو رہا ہے، کہ مختلف صلاحیتوں کے غلام خرید لیے جاتے اور وہ مختلف کام کرتے اور وہ کما کر مالک کو دیتے، کہ جو جتنا صاحب حیثیت ہوتا اتنے ہی اس کے غلام ہوتے، اور مختلف شعبوں پر وہ ماہر بھی ہوتے۔ وہ بکتے ہی اسی لیے تھے کہ ان میں یہ کارپینٹر ہے اور یہ میسن ہے اور یہ مستری ہے اور یہ کان کنی جانتا ہے، یہ سب الگ الگ صلاحیتوں کی بنا پہ غلام ہوتے، اور وہ غلام کما کر مالک کو دیتے، کیونکہ مالک اس نے کو خریدا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ اس دور کا عام رواج تھا۔ اس دور میں انفرادی طور پر خریدے جاتے تھے، آج کے دور پر پوری قومیں خرید لی جاتی ہیں۔ اس دور میں انڈیویجول کو خرید کر استعمال کیا جاتا تھا، اب پورا خطہ خرید لیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ان کی غلامی کرتے ہیں۔ تو امیہ بن خلف کے تصرف میں بلال حبشی تھے، اور بلال حبشی کے دل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بلال حبشی کا، بلال کالا ہے مگر آلہ ہے، بلال حبشی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ بلال بظاہر کالا ہے مگر بہت اعلیٰ ہے، کہ جیسے ہی پیغام سنا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، گو کہ وہ غلام تھے مگر ان کا دل اس طرف جھک گیا۔ ان کا مالک امیہ بن خلف یہ کرتا کہ سورج کے نکلنے کے رخ پر ان کو ایسے 4 ہاتھ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کیل کے ساتھ باندھ دیتا، اور پھر کانٹے دار لکڑی سے ان کو مارتا۔ تنفدو یہ جامی کرد آن بلال، تنفدو یہ خور می کردن بلال، خواجہ میزت برو یہ گوشمال، کہ اپنا بلال نے اپنا جسم جو ہے فدا کر دیا،
آئیے نا، بات فدائیت کی ہو رہی ہے نا ابھی، کیسے کیسے مرحلے سے گزر کے لوگ کہاں کہاں پہنچے. غلام ہیں، مالک جو ہے اس بات پر ظلم کر رہا ہے کہ یہ تنفذو، یہ خود اپنے جسم کو کانٹوں کے حوالے کر دیا. تنفذو یہ خور نہیں کردن بلال، کہ بلال نے اپنے جسم کو کانٹوں کے حوالے کر دیا. خواجہ اشمیزد برائے گوشمال، تو خواجہ اس کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، کانٹے دار جھاڑیوں سے، لکڑیوں سے آپ کو مارتا، سورج کے رخ پہ لٹا دیتا، سورج ڈائریکٹ پڑ رہا ہوتا. عرب کی گرمی کا تصور کر لیجئے، مکہ مکرمہ کی کیا ہوتی ہے، اور ایسے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ مار رہا ہے. مار کیوں رہا ہے یہ سنیں کہ چرا تو یود احمد نہیں کو نہیں، کہ تو احمد کو کیوں یاد کرتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تجھے گردان کرتا ہے، ورد کرتا ہے کہ چرا تو نام احمد یود احمد نہیں کنی بندے بد منکرے دین منی، کہ تو احمد علیہ السلام کو یاد کرتا ہے. اور میرا جو دین ہے جس میں میں ہوں، ہونا تو چاہیے، تصور یہ ہوتا ہے کہ جس پہ میں ہوں تو میرے سارے ملازمین اور میرے سارے لوگ اسی دین پہ آ جائیں. ہر دور میں یہی ہوتا ہے کہ صاحب کہتے ہیں وہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، میں جو کہہ رہا ہوں تم میرے دین کو نہیں مان رہے ہو، ہر وقت احمد احمد. تو ہر دور میں ذہن میں رکھیے دوستوں، ہر دور میں جو احمد سے بغض رکھیں گے وہ امیہ بن خلف کے جنیٹک کوڈ کے لوگ قرار پائیں گے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھیں گے وہ امیہ بن خلف کی نسل سے قرار پائیں گے. معروم بہت سخت بات کرتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں کہ آدم اور اولاد آدم سے دشمنی ابلیس کا کام ہے. آدم اور اولاد آدم، یعنی کہ اولاد امراض یہ کہ ناٹ اونلی دا میٹر آف مسلم ورلڈ، جہاں جہاں اولاد آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، چاہے وہ رشیا میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، انگلینڈ میں ہو، چائنا میں ہو، وہ سب اولاد آدم ہے. اور ابلیس سب کا کھلا ہوا دشمن ہے، صرف مسلمانوں کا دشمن ابلیس نہیں ہے. جہاں جہاں اللہ کی مخلوق آدم علیہ السلام کی اولاد بستی ہے، کسی کو زنا میں، کسی کو شراب میں، کسی کو اغلام میں، کسی کو سود میں، ہاں اس نے سب کو مختلف جگہوں پہ مصروف رکھا ہے. پوری دنیا کا غور سے مطالعہ کیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ ابلیس سبھی کا دشمن ہے. ابلیس سبھی کا دشمن ہے. کہ چرا تو یود احمد می کنی. اب ابلیسیت کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ ابلیسیت کے بعد اس فکر کے مطابق جو لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. ابلیس کون ہے؟ ابلیس متکبر ہے، اور جہاں جہاں تکبر ہے وہ ابلیس کے پاٹیماؤں فرماتے ہیں کہ اولاد آدم اور آدم سے دشمنی ابلیس کا کام ہے. اب تم جو انبیاء سے اور اہل اللہ سے دشمنی دکھا رہے ہو، کیا ابلیس کا چھوڑا ہوا مال تمہارے دروازے تک آ گیا کہ تم اسی طرح سوچ رہے ہو جیسے ابلیس سوچ رہا ہے؟ کتنی سخت بات نہیں، بہت ہی سخت بات. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احمد مشتبہ فرماتے ہیں کہ چرا تو یود احمد میں کو نہیں، تم احمد کو کیوں یاد کرتے ہو؟ بندے بد منکر دین منی، میرے دین کا انکار کر رہے ہو اور احمد علیہ السلام کو یاد کر رہے ہو. تو آج کا مضمون یہ ہے کہ جہاں جہاں احمد علیہ السلام سے بغض و عناد و کینہ اور آپ کے نام کو ٹرن ڈاؤن کرنے کا معاذ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی رنج پہنچا رہے ہیں تو آپ دل چھوٹا نہ کریں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر تا قیام قیامت تک کے لیے اگر کوئی آپ انگلی اٹھاتے ہیں اور آپ کی ذات پر تنقید کرتے ہیں یا آپ کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ تسلی رکھیے کہ ان کی گردنوں کو میں توڑوں گا. یہ اللہ کا وعدہ مصنوی شریف میں معلوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے بلکہ آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، گردنشرا من زنام تو شادرو، کہ آپ مطمئن رہیے ان کی گردنوں کو میں توڑوں گا. تو یہاں یاد بات ایک کلیئر ہو گئی کہ چرا تو یاد احمد می کنی بندے یہ بد دینے بندے یہ بد منکرے دینے منی میرد اندر اوف تو بشپو بخور او آدمی گفت بہرے افتخار. جتنا وہ مارتا جاتا امیہ بن خلف، اس دور کا امیہ بن خلف اور اس دور کا امیہ بن خلف، جنیٹک کوڈ کے مطابق وہ بھی امیہ بن خلف اور آج بھی مخالفت کرنے والے امیہ بن خلف.
حیرت کی کیا بات ہے کہ اس کی جو فکر ہے وہ سفر کرتے 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 ایک طرف عاشقوں کا ہجوم ہے تو منکرین کا بھی ایک ہجوم ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. امیہ بن خلف آسمان سے سورج جب نکلتا صبح کے وقت تو اس رخ پر لٹا کر کانٹے دار جھاڑیوں سے مارتا. جتنا وہ مارتا جاتا اتنا ان کا نعرہ احد احد کا بلند ہوتا. کتنا وہ مارتا جاتا. ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے اس علاقے سے گزر رہے تھے. جیسے ہماری کالونیز ہے نا بہت قریب قریب مکان, ایسا نہیں تھا. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں میرے شیخ قاضی شاہ شبیر فاروقی رحمۃ اللہ فرمایا ایک موقع پہ کہ جتنا مکمل مدینہ منورہ اس زمانے میں تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس وقت مسجد نبوی اتنی بڑی ہے. پورا مدینہ منورہ اس دور کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. اب مسجد نبوی کا احاطہ وہی ہے جو اس دور کا مدینہ تھا. تو بہت فاصلہ تھا ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے کے لیے. تو بڑی تیزی سے حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے وہاں سے. تو قریب ان کے کان میں آواز آئی, احد 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 کی آواز آئی. تو ان کے کیا ہوا, چشم او پر او شد دل پر قرآنا ذا احد یافت گوئے آشنا, کہ ایک ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا, ان کا دل مرجھا گیا کہ کسی آشنا کی آواز ہے جو احد احد کا نعرہ لگا رہا ہے. جب موقع ملا تو جا کے بلال حبشی سے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, اس کافر سے اپنا دین چھپا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم نہ لگاؤ نعرے, تو اتنا ظلم تو نہیں ہوگا کہ صبح سے لے کے شام تک وہ تمہیں جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیوں سے مارتا ہے. جب چشم او پر آب شد دل پر انا ذا احد جوفت گوئے آشنا بعد ازاں خلوت بدیجش پند دار. جب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی سی خلوت ہو گئی ہے اور نہیں ہے آس پاس کوئی, تو جا کے حضرت بلال حبشی کو سمجھایا کہ تم ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو, اللہ کی وحدانیت کا شعور اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے غلامی کے باوجود. اللہ غنی اللہ غنی, غلامی کے باوجود جسم سیاہ ہے مگر اللہ کی پہچان اللہ ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہے. تو بعد ازاں خلوت بدیدش پند دوست کس جہودا خوف یمی دار اعتقاد, کہ اپنے اعتقاد کو اس کافر سے چھپا لو. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کرے, ٹھیک ہے حضرت آپ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں تو میں آپ کی بات یاد رکھوں گا, وعدہ کر لیا. کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے وہاں سے, دیکھا پھر وہی احد احد کی آوازیں اور وہی مار پیٹ. بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر نصیحت کی کہ ایسا کرو, ضروری نہیں ہے کہ تم آواز بلند اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرو. جب اتنا ظلم ہوتا ہے, یہاں سے ایک میسیج یہ بھی ملتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسباب و وسائل تنگ ہیں, معاملات جو ہیں اگر سخت ہیں, تو مومن کے لیے یہ گنجائش نکلتی ہے کہ وہ خاموشی سے اپنے دین کی حفاظت کرے. تین طرح سے حفاظت ہوتی ہے, اگر طاقت ہے تو ہاتھوں کے ذریعے, اس سے کم ہے تو زبان کے ذریعے, اور اس سے بھی کم ہے تو دل میں برا سمجھے. یہ زاویہ متعین کیا گیا. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو توبہ کردن دی نمت بسیار شد عاقبت از توبہ او بیزار شد, کہ اکثر توبہ کرتے, ٹھیک ہے حضرت میں آپ کی نصیحت کو یاد رکھوں گا. میں ایک وقت آیا کہ توبہ سے وہ بیزار ہو گئے. وعدہ کرتے تھے, جب بھی مار پیٹ ہوتی تو وعدہ کر لیتے, مگر وہ وعدہ یاد نہیں رہتا. اب کون سا وعدہ کیوں یاد نہیں رہتا, یہ بہت ٹیکنیکل بات, بہت ہی اہم بات ہے. وعدہ تو کر رہے ہیں, پاش کرداس کرو رادر بلو کہ محمد اے ادو یہ توبہ. کہتے ہیں میں وعدہ تو کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لوں گا, مگر جب عشق کا غلبہ مجھ پر ہوتا ہے تو میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے. میں توبہ کرتا ہوں کہ میں احتیاط کروں گا, اور جب ان کے عشق کا غلبہ ہو. کن کے عشق کا غلبہ؟ اللہ غنی اللہ غنی. بلال حبشی فرما رہے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کیفیت مجھ پہ طاری ہوتی ہے, جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے, جہاں عام لوگوں کی انتہا ہے وہاں سے اہل اللہ کی ابتدا ہے, اور جہاں اہل اللہ کی انتہا ہے وہاں سے انبیاء کی ابتدا ہے, اور جہاں انبیاء کی انتہا ہے وہاں آقا کی ابتدا ہے.
یہ درجہ بندی اللہ نے متعین کی ہے. میں توبہ تو کرتا ہوں مگر کیا کروں، جب ان کا نام آتا ہے اور ان کی یاد آتی ہے تو میں کہ محمد اے ادویے توبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آتا ہے تو مجھے وعدہ یاد نہیں رہتا. آپ کا عشق ہی ایسا ہے کہ آپ کی یاد آتی ہے تو پھر کوئی بات یاد اللہ ولی. کیا امتی پر یہ واجب نہیں ہے؟ بلال حبشی ایمان قبول کر رہے ہیں اور عشق کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہو رہے ہیں. عشق کی اعلیٰ، جسم پٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے، سورج کی تپش آ رہی ہے، مگر اپنے عشق کا اظہار کرنے سے باز نہیں آتے. عشق خارت من مقہور عشق چو شکر شیری شدم اشور عشق، کہ جب عشق کی مثال ایسی ہے کہ اس کی مٹھاس ایسی ہے کہ میں اس سے دستبردار ہو ہی نہیں سکتا، کہ جو بھی بلا عشق کے راستے میں آتی ہے عاشق اسے دل و جان سے قبول کرتا ہے. ایک طویل گفتگو عشق کے اوپر ہے. عشق کی مثال فرماتے ہیں عقل کی مثال کیڑے کی طرح سے ہے اور عشق کی مثال اژدہے کی طرح سے ہے. عشق کا معاملہ یہ ہے کہ جو راہ عشق میں اپنی نفی کی منزل پر ہوتے ہیں، خدا انہیں اعلیٰ ترین منزلوں پر فائز کرتا ہے. اور یہ سب کے لیے ایک اوپن آپشن ہے، کھلا ہوا زاویہ ہے کہ لباس بشریت کے اس دور میں اپنے ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے آقا علیہ السلام سے سچی محبت اور عشق نجات اخروی کے لیے بھی ضروری ہے اور نجات دینوی کے لیے بھی ضروری ہے. جس کے دل میں آقا کی محبت پیدا ہو جائے گی وہ یقینی طور پر سرفراز ہوگا. ورنہ ہر دور کے امیہ بن خلف، میں ہر دور کی بات کر رہا ہوں، ہر دور کے امیہ بن خلف آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب بلال حبشی جیسوں کے دشمن ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اس زمانے کی بات ہے، ابھی تک بھی یہی بات ہے. جن گھروں میں مرد و خواتین کو اللہ پسند نہیں کرتا، کیا نہیں کرتا؟ خدا ان سے توفیق چھین لیتا ہے. خدا ان سے کیا کرتا ہے؟ کس چیز کی توفیق چھینتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق چھین لیتا ہے. کیوں؟ کیا قرآن نہیں کہتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے مخالف فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یہاں تو اس بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں. تو پھر فردر کیا ہے؟ فردر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لائے وہ درود بھیجے. غیر مومن کی درود کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، کہ خدا نے غیر مومن سے، بظاہر وہ مومن ہے، کلمہ گو بھی ہے، مگر مومنانہ شان نہیں. مومنانہ شان ہی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانا جائے. ورنہ مولوی فرماتے ہیں منافق با موافق در نماز تو منافق بھی پڑھ رہے ہیں، نماز تو منافق پڑھ رہے ہیں. منافق با موافق در نماز بہرہی استیز و ید نے نیاز، کہ وہ کھڑا ہے نماز میں مگر دنیا کی تجارت میں اس کا ذہن ہے. ابھی ہم نے شعر پڑھا نا، اگر نہ ہو دل ہی حاضر تو کیا ہے نمازیں. میرے شیخ کے کلام کا ہم نے شامل کر لیا آپ نے ہر شب جمعہ کے نشست میں. نہ ہو دل ہی حاضر تو کیا ہے نمازیں، جھکا سر مگر دل رہا بے جھکائی، کہ سر تو جھکا مگر دل نہیں جھکا. دل جبھی جھکے گا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچاننے جیسے ہو جاؤ گے. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرے کی بات ہے. گھروں میں مرد و خواتین میں دیکھتا ہوں مشاہدے میں بات آتی ہے، بہت دکھ بھی ہوتا ہے. اور اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ وہ نہیں درود کا اہتمام کر رہے. اس بات کا یہ دکھ ہوتا ہے کہ خدا نے ان کو بے توفیق کر دیا، اپنی توفیقات کو ان سے چھین لیا. ان کو دنیا کی ساری باتیں یاد ہوتی ہیں اور نہیں یاد ہوتی تو اللہ کے اس پیغام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کثرت سے درود و سلام. دنیا میں کوئی اور کام ایسا نہیں ہے جس میں اللہ ہمارے ساتھ ہو. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ نہیں. ہم نماز ادا کرتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم تجارت کرتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے. خدا کس معاملے میں آپ کے ساتھ ہے؟ نبی پر درود کے معاملے میں. خدا جو خالق کائنات ہے، جو ہم تمام کا پیدا کرنے والا ہے،
ہماری تمام اعضاء اور ہمارے سارے معاملات کا نگراں ہے، وہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہے کہ جب آپ درود کا اہتمام کرتے ہیں تو اس معاملے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے مخالف فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہاں سے ایمان کو سمجھ جائیے کہ جہاں جہاں اہتمام ہوتا ہے آقا کی اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی یاد کا، وہاں وہاں ایمان کی رمق ہے، اور جہاں جہاں خدا نے توفیقات چھین لی ہیں تو پھر وہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ دنیا داری کے سارے فارمولے پتہ ہیں، دنیا سمجھنے کی ساری اداکاری کا پتہ ہے، اور نہیں پتہ تو کیا نہیں پتہ کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی آل سے تعلق۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم الیہ اجرا الا مودۃ ذی القربى، کہ میں تم سے اس پوری حیات طیبہ جو میں نے گزاری پابندیوں کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ، تمہاری سارے بگاڑ کو میں نے تمہیں تبدیل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، ان تمام کاموں کا میں تم سے کوئی محنتانہ طلب نہیں کر رہا۔ محنتانہ صرف یہی ہوگا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، تا قیام قیامت تک کے لیے بات ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جو اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کے آل سے محبت کریں گے اور جو ان سے محبت کریں گے تو اللہ کا وعدہ حاضر یہ قرآن ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی آل سے، اصحاب سے محبت کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ خدا ان کے لیے بہت خصوصی اہتمام کرے گا۔ جب بلال حبشی کو حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے تو اس وقت تو بات جاتے، مگر جب عشق آتا تو پھر کیا ہے کہ عقل کی مثال کیڑے کی طرح سے ہے، کیچوے کی طرح سے ہے، اور عشق کی مثال اژدہے کی طرح سے ہے۔ اژدہا یقینی طور پر بہت بڑا ہے، اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ عشق کی وادی میں داخل ہونے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ یہاں بے شمار آزمائشوں کا مرحلہ آتا ہے، اور جو اس راستے پر جو انرولمنٹ کراتے ہیں انہی کا امتحان ہوتا ہے نا۔ جو ابھی آپ کالج میں اور یونیورسٹیز میں انرول ہوتے ہیں، جا کے انرول ہوتے ہیں تو پھر امتحان کے دوران میں آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ جنہوں نے بھی انرولمنٹ ہی نہیں کرائی اپنی دنیاوی مشاغل کی وجہ سے، ان کا کیا امتحان اور ان پہ کیا سختی۔ اسی لیے جو انرول ہوتے ہیں، جو اس راہ پہ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان پر سختیاں آتی ہیں۔ بلال حبشی پر بہت سختیاں آ رہی تھیں، اور حضرت ابا بکر صدیق بہت دل گرفتہ تھے، بہت رنج کی کیفیت آپ کے دل پہ تھی، کیونکہ ہر وقت یہی جو سلسلہ ہوتا، اور آپ کا معاملہ یہ تھا بلال حبشی کا، وہ باہر نہیں آتے تھے اور وہ نعرہ لگاتے تھے، احد 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 کا نعرہ لگاتے۔ جب بہت عرصہ گزر گیا اور انہوں نے یہ فرمایا بلال حبشی نے کہ نام احمد ہی ایسا ہے کہ مجھے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم امت محمدیہ میں عقل کے ساتھ چل رہے ہیں، جس دن ہم نے عشق کے ساتھ سفر شروع کیا معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس آئے تو ابا بکر صدیق نے وقت دیکھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت دیکھا، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا کہ ایک شاہی باز ہے، وہ الوؤں کی گرفت میں چلا گیا ہے۔ کیسی خوبصورت مثال ہے، ایک شاہی باز ہے جو الوؤں کی گرفت میں چلا گیا ہے، اور الو جو ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو راہ خدا کی بات کرتا ہے، اللہ کی پہچان کی بات کرتا ہے، تو دنیا دار کو الو کہا، اور نسبت والوں کو باز کہا۔ الو سے نقصان پہنچاتے ہیں تو الو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں اتنے سکون سے رہ رہے ہیں، یہ ہمارا ویرانہ جو ہے یہی ہماری جنت ہے، اور تو ہمیں آگے جنت کی باتیں بتاتا ہے کہ بادشاہ کے کلائی پہ بیٹھنے والا ہوں میں تو بہت کمال کا ہوں، اور یہ ہمارے ویرانے کو تو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ تو دنیا دار اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ اہل اللہ دنیا داروں کی اس روش کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنے من کی بات کرتے ہیں، وہ شاہ کی بات کرتے ہیں، شاہ کی کلائی کی بات کرتے ہیں۔ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز میں بلال حبشی کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کو شوق ہو گیا،
وہاں فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں وہ بات بیان کروں کہ بلا اس وقت ابو بکر صدیق نے کیسی بات کی اور کیا کیا بیان کیا، تو اگر وہ باتیں ان کی باتوں کی روشنی رات پر پڑے تو وہ دن کا منظر پیش کریں. اتنی ان کے اندر کشش تھی، اتنی ان کے اندر نور کا ایک غلغلہ تھا. وہاں فرماتے ہیں اگر میں وہ باتیں بیان کروں، کیونکہ اس وقت ابو بکر نہیں بول رہے تھے، ابو بکر نہیں بول رہے تھے، عشق کے غلبے کی وجہ سے من تھو شدام تھو مان شدی مان تھان شدام تھو جان شدی ان کس نگویت بہت ازی مان دی گرام تھو دی گری. عشق میں وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر دوئی ختم ہو جاتی ہے، پھر حق ہی حق ہوتا ہے، پھر حق ہی. کیونکہ خطرہ جب سمندر میں، ہمارے گھروں میں جو پانی ہے لوٹے میں یا بالٹی میں لے جائیں اور کلفٹن پہ ڈال دیں، تو اب وہ کیا ہے، اب وہ کلفٹن کا پانی ہے. ہمارے وجودوں کا یہ جو پانی ہے اگر اس نور سے مل جائے تو منظرنامہ کہاں سے کہاں چلا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے ان کی بات سن رہے تھے. فرمایا اس کا کیا حل ہے ابو بکر؟ فرمایا کہ ایسا کرتا ہوں سرکار کہ میں اس کو خرید لیتا ہوں. اللہ نے کہا ہاں بالکل صحیح خیال ہے، یہ بہت صحیح خیال ہے، بلکہ ایسا کرنا کہ میرا بھی حصہ اس میں شامل کرنا، اس کو جو خریدو تو میرا حصہ بھی شامل کرنا اور خرید لینا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کیا چاہیے تھا، بھاگے بھاگے ہوئے دوڑتے ہوئے امیہ بن خلف کے مکان پر پہنچے. کنڈی کھٹکھٹائی، اس نے دروازہ کھولا تو یہ بہت جلال میں تھے. وہاں سے پرمیشن جو مل گئی تھی، پرمیشن جب مل جاتی ہے تو پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا یہ لب بام ابھی. تو عقل تو چنا چنی میں ہے اور عشق جو ہے آگ میں کود جاتا ہے. اجازت مل گئی تھی، داخل ہوئے، بہت غضبناک ہوئے امیہ بن خلف پر. تو اتنا ظالم ہے، یہ باز ہے، بظاہر اس کا جسم کالا ہے مگر وہ بہت اعلیٰ ہے. تو اس پر اتنا ظلم کرتا ہے، تو اس پہ اتنی سختیاں کرتا ہے، سورج کی روشنی میں لٹا کر مارتا ہے، تو یہ کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا بہت زیادہ محبت ہو رہی ہے اسے. ایسا کرو خرید لو، اس سے کم میں جان نہیں چھوٹے گی، اس سے کم میں اس کی جان نہیں چھوٹے گی. اگر تمہیں زیادہ ہی اس پر محبت اور رحم آ رہا ہے تو خرید لو. ابو بکر صدیق نے بولی لگائی کہ میرے پاس ایک بہت گورا چٹا رومی غلام ہے، وہ میں تمہیں دیتا ہوں، تم بلال کو میرے حوالے کر دو. تو وہ بلایا، بندے کو بھیج کے بلوایا اپنے غلام کو. اس کو دیکھ کے تو اس کے راج ٹپکنے لگی. ہر دنیا دار کے اپنے نفع کی بات دیکھ کر راج ٹپکتی ہے. ہر دنیا دار کو اپنے نفع کی بات جب نظر آتی ہے تو اس کی راج ٹپک. بڑا حیران ہوا امیہ بن تکتکی باندھ کے اس غلام کو دیکھنے لگا. اتنا خوبصورت، اتنا زبردست غلام، اس کے بدلے میں مگر اس کے دل میں بدنیتی آ گئی. صد حجاب از دل بسوی دیده شد، سینکڑوں حجابات صد حجاب از دل بسوی دیده شد، تو غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل پر پڑ جاتے ہیں اور جب غرض آ جاتی ہے تو پھر ہنر کوالٹی چھپ جاتی ہے. یعنی کہ بہت سے طبقے دنیا میں غرض کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر کا جو جوہر ہوتا ہے وہ نکل کے آتا ہی نہیں، کیونکہ چھوٹے پہ وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، ذرا ذری باتوں پہ وہ گر جاتے ہیں. اگر وہ اس سے دستبردار ہو جائیں، وہ فرماتے ہیں اگر تم بدبودار پیاز چھوڑو گے تو خدا تمہیں سیب دے گا. تم پیاز پکڑے پکڑے پوری زندگی گزار دیتے ہو، جب تم پیاز سے دستبردار ہو جاؤ گے تو خدا تمہیں خوشبودار سیب دے گا. مگر المیہ یہ ہے کہ نہ وسعت نظری پیدا ہوتی ہے، نہ وسعت قلبی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے حیات کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے. معاشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. اس کو نصیحت، اس کو نصیحت، اس کو جھڑکی اور اس کو چل رہا ہے کاروبار. مگر جب وہاں جائیں گے تو اپنے پلے کچھ نہیں ہے. خواجہ فند عورت کے توت می کنت، خواجہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاری کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. بے خبر خز معصیت جام می کنت، یہ بے خبر ہے کہ معصیت میں زندگی گزر رہی ہے. جب بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا بلال حبشی کو خریدنے کے معاملے میں تو اس کی نیت خراب ہو گیا. نہیں بھائی یہ کم ہے اور پیسے دو. تو انہوں نے چاندی اور سونے کی پیشکش بھی کر دی. اب ہاں ٹھیک ہے، مطمئن ہے، سودا ہو گیا. یہ غلام گورا چٹا رومی وہاں چلا گیا اور بلال حبشی ادھر آ گئے. تو بلال حبشی ادھر آئے تو وہ جو امیہ بن خلف، اس نام کو آج کی نشست میں سب یاد کر لیں. امیہ بن خلف، اس دور کا امیہ بن خلف بلال پر ظلم کرتا تھا. اس دور کا امیہ بن خلف ہر نبی سے محبت کرنے والے ہر بندے پر ظلم کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، کیونکہ اس کا جینیٹک کوڈ ایکٹیو ہے. اس کا جینیٹک کوڈ اس دور میں بھی تھا،
ابھی تک بھی ہے، قیامت تک بھی رہے گا۔ پہچان بتا رہا ہوں، وہ جو نبی اور آل نبی اصحاب نبی سے دشمنی رکھے وہ امیہ بن خلف کے جنرک کوٹ کے لوگ ہیں۔ جب بات ہو گئی تو اور بھی دینے کی بات بھی، بڑا خوش ہو گیا، یہ غلام ادھر آ گیا بلال، اب وہ تھٹے مار کے ہنسنے لگا، زور زور سے ہنسنے لگا، پیٹ پکڑ کے ہنسنے لگا۔ کس بات سے ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اگر تم نے اتنی محبت دکھائی اس سودے کے معاملے میں، اگر تم ذرا سے سختی کرتے تو میں آدھے سے کم پہ چھوڑ دیتا اس کو۔ ابو بکر نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ بچوں سے ہیرا اخروٹ کے بدلے لے لیا جاتا ہے، میں نے تجھے اخروٹ دیا اور تجھ سے ہیرا لے لیا، اگر تم مجھ سے 100 گنا زیادہ مانگتا تو میں جھولی بھر کر سونا تیری بارگاہ میں پیش کر دیتا اور بلال کو خرید لیتا۔ بڑا پریشان ہوا، بلال حبشی کو لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نامدار احمد مجتبی۔ یہ نشست تو ویسے بہت طویل تھی، میں نے بہت مختصر کر دی، میں نے بہت سمیٹا اس کو، پھر موقع آئیں گے، یاد زندہ صحبت باقی انشاءاللہ۔ عشق کے ایسے ایسے مظاہر یہاں پر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عشق ہوتا کیا ہے؟ ایک طبقے کو میں نے کہتے سنا کہ قرآن میں عشق کا لفظ ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے سنا؟ قرآن میں بڑی موٹی دلیل رہی ان کے لیے، موٹی دلیل ہے ان کے پاس، یہ قرآن میں عشق کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات یاد آ رہی ہے، کاتب صاحب جو ہے کتابت کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرتے تھے، اس میں کوئی نہ کوئی اونچ نیچ کرتے تھے، نقطے لگانا بھول جاتے تھے، کبھی جیزب لگانا بھول جاتے تھے۔ تو ایک صاحب ان کے پاس قرآن لے کر آئے، کہنے لگے کہ قاضی صاحب دیکھیں آپ کے بارے میں مشہور ہے، لکھتے تو بہت اچھا ہے مگر یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں گڑبڑ، آپ یہ مت کیجیے قرآن کے ساتھ، قرآن تو قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے میں کروں گا۔ جب کچھ عرصے کے بعد قرآن انہوں نے لکھ لیا، مکمل ہو گیا، تو وہ آئے لینے کے لیے، انہوں نے پوچھا بھی دیکھیں آپ نے کچھ کیا تو نہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، دیکھ لیں۔ ہاں بس یہ کیا کہ جہاں فرعون کا، نمرود کا، شداد کا ذکر آیا، کہیں آپ کے ابا کا نام لکھ دیا، کہیں اپنے ابا کا نام لکھ دیا، کیونکہ ان کو عادت تھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے کی۔ تو انہوں نے کہا جی نمرود کی جگہ پہ اپنے والد صاحب کا لکھ دیا نام، کہ بھائی شاید ممکن ہے اسی اسٹائل کی شخصیت ہو ان کی۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت بلال حبشی کو، ہیرے کو بچے سے اخروٹ کے بدلے بھی خریدا جا سکتا ہے۔ دنیا دار جو ہوتے ہیں معروف فرماتے ہیں، ابھی حال ہی میں کہیں فیس بک دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں درویشوں کے علاوہ وہ سب بچے ہیں، دراصل کھیل کود میں مصروف ہیں، کھیل کود میں مصروف ہیں دنیا میں۔ وہ جو درویش ہیں، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، وہی صحیح عرفان رکھتے ہیں۔ تو لے آئے بلال حبشی کا سودا ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ہیرا اخروٹ کے بدلے لیا، اگر تم مجھ سے بہت زیادہ مانگتا تو میں جھولی بھر سونا بھی تجھے دیتا اور بلال کو لے جاتا۔ لے کر بلال حبشی کو حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوئے۔ یہ بہت ہی اہم ٹیکنیکل بات ہے جو مولانا ہی کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ کسی جذب کی کیفیت میں ہیں یا عشق کی کیفیت میں ہیں یا محبت کی کیفیت میں تو آگے بڑھیں گے، مگر عشق کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹانے کی کیفیت کا نام عشق ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی بلال حبشی کی تو ایسے گر گئے، بیک پر جا کے دم کر لگا، کیونکہ پھر ہوش و حواس کی ضرورت نہیں ہے، چنا چنی کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہمارے معاملات کو۔ ایسے گر گئے بلال حبشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی، ہماری روحیں اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں تو حق ادا نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو سینے سے لگایا، اسی کیفیت میں سینے سے لگایا، سمیٹ لیا۔ جب سمیٹ لیا کچھ دیر کے بعد بلال حبشی کو ہوش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پلٹ کر ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مڑے، اور ایک نظر ہوتی ہے دوستوں، ایک محبت کی ہوتی ہے اور ایک غضب کی ہوتی ہے۔ محبت کی بھی کام کرتی ہے اور غضب کی بھی کام کرتی ہے۔ پورے وجود میں، انسانی وجود میں اگر کوئی کام کی چیز ہے تو یہ آنکھ کی پتلی ہے، اتنی ذرا سی ہے، بس اتنی سی تو ہے نا، پورے جہاں کو دیکھ لیتی ہے۔ آپ راتوں کے وقت کھڑے ہو کے دیکھیں تو کون سی آسمان کے لاکھوں ستاروں کو دیکھتی ہے، یہ آپ کی آنکھ کی پتلی دیکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے وجود میں اگر کوئی کام کی چیز ہے تو وہ آنکھ کی پتلی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، بات ہو رہی تھی، ایک نظر محبت کی، ایک نظر غصے کی ہوتی ہے، اور درمیان کی جو ہوتی ہے وہ خوش ماگی نظریں کہلاتی ہیں۔
جس میں محبت بھی ہوتی ہے اور ناراضگی بھی ہوتی ہے. خوشمگی نظروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا. اے ابابکر، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کو خریدنے میں میرا حصہ شامل کرنا. تم نے اکیلے خرید لیا؟ کہ سرکار، یہ اور میں دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں، میں بھی اور یہ بھی، اور اس غلامی سے ہم نجات کی توقع نہیں رکھتے کہ میں ابوبکر نے فرمایا کہ جب میں جوانی کے دنوں میں خواب دیکھا کرتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ آسمان کے فرشتے، آسمان کے ستارے مجھے سلام کرتے ہیں، تو میں سوچتا تھا کیا بدہضمی کی وجہ سے ایسا خواب آ رہا ہے. آج جب میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ آپ کی نسبت اور قربت کی وجہ سے خدا نے مجھے اسی زمانے میں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا. میں اور یہ دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں، اور اس غلامی سے ہم نجات کی کوئی ہمیں توقع نہیں ہے. ہم پوری زندگی آپ کی غلامی کریں پھر بھی ہمیں کوئی شکوہ نہ ہوگا. ہم دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی پر اس ظلم جو امیہ بن خلف کر رہا، ذہن میں رکھیے گا، پہلے مرحلے میں بہت سختی آئی، امیہ بن خلف نے سختی کی، کانٹے دار جھاڑیوں سے پٹائی کرتا تھا اور سورج کی روشنی میں لٹا کے رکھتا تھا، ننگا بالکل وجود کے کپڑے ہٹا کر، اور سورج نکلتا تھا تو آپ کے چہرے پر پڑتا تھا. گرمی و حدت کی وجہ سے آپ کا وجود جو ہے وہ پورا خاردار خراشوں سے بھرا ہوا. مقام ویسے چاہتے ہیں لوگ، مقام ویسے چاہتے ہیں. مقام بغیر محنت اور بغیر خود سپردگی کے کسی کے حصے میں نہیں آ سکتا، کسی کے حصے میں. ہاں اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہے تو وہ بات اور ہے، ورنہ خانقاہی طرز فکر میں عملیت پسندی کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس راہ پر اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں مقبول کرنے کے لیے ہر درجے محنت کی ہے، ہر سطح کی محنت ہم نے کرنی ہے. کہیں جا کر منظرنامہ پھر کلیئر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی پر خصوصی توجہ اور نظر کی. بلال کے تو دن روشن ہو گئے. پھر ایک وقت وہ بھی آیا، ذہن میں رکھیے گا، پوری اس حکایت کا لب لباب کیا ہے اور اینڈ کیا. جو راہ خدا میں محنت کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم برداشت کیا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے کفار اور مشرکین کے ظلم سہے، تو آئیے پھر وہ منظر بھی خدا دکھاتا ہے کہ وہی بلال حبشی ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے بلال اذان دو کہ مجھے اس سے راحت ملتی ہے. جو امیہ بن خلف ظلم کرتا تھا، اللہ کے نبی نے کعبے کی چھت پہ پہنچا دیا کہ وہاں سے جا کر اذان دو. جو دکھ اور تکلیف برداشت کرتے ہیں اور راہ خدا کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں، کیونکہ وہ غلامی میں ہوتے ہیں، وہ خدا ان کے لیے اسباب بناتا ہے کہ کعبے کی چھت پر. کتنا بڑا ڈفرنس ہے نا، کتنا بڑا فرق ہے. ایک ہی حیات میں مشاہدہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے اصحاب کا یہ جو کریکٹر ہے، یہ جو کردار ہے جو انہوں نے اپنے دور میں ظاہری طور پر ادا کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بلال اذان دو، اس سے میرا دل خوش ہوتا ہے. یہ مقام کیسے ملا؟ بلال حبشی کے عشق کی وجہ سے، اللہ کی وحدانیت اور یقین کی وجہ سے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور بلال حبشی جب اذان دیتے تھے نا کھڑے ہو کر، تو اشہد ان محمد رسول اللہ اس طرف دیکھتے تھے مسجد جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. جب جملہ ادا کرتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس طرف دیکھتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. بلال حبشی سے بھی مدینے میں رہا نہیں گیا. بلال حبشی شام منتقل ہو گئے، ہجرت کر گئے کہ مجھ سے یہ منظر نہیں ہوگا، میں اذان دوں گا اور ظاہری طور پر آقا نظر نہیں آئیں گے، میں یہ برداشت نہیں کرتا. کیا اس کی منزل ہے، کیا اس کی منزل ہے؟ شام جا کر رہنے بسنے لگے. ایک مرتبہ حسنین کریمین بہت یاد کر رہے تھے کہ نانا کے مؤذن جو کانٹے دار چھڑیوں سے مار کھاتے تھے، خدا نے انہیں جو ہے رسول کا مؤذن بنا دیا. کیا مقام و مرتبہ ملا کہ سارے اصحاب، یہاں تک کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے بلال حبشی کو. پہلے مرحلے میں سختیاں ہیں،
اگلے مرحلوں میں راحتیں ہیں. ہم کہیں جنت میں راحتیں ہیں، کیا خدا دنیا میں راحت دینے پر قادر نہیں ہے؟ خدا دنیا میں بھی راحت دینے پر قادر ہے، ہر عالم میں راحت دینے پر قادر ہے. بلال حبشی کی اذان اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی. حسنین کریمین شہزادے جو ہیں وہ یاد کر رہے تھے کہ ہمارے نانا کے مؤذن شام چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بلال حبشی کو ہوئی کہ بلال تم مدینہ بھول گئے، میرے بچے تمہیں یاد کر رہے ہیں. اسی حال میں اٹھ کر شام سے پا پیادہ جو ہے مدینہ منورہ کا سفر کیا. جب آئے اور آپ نے اذان دی تو پورا مدینہ منورہ نکل کر آ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے. اذان شروع کی بلال حبشی نے. جب اس مقام پر پہنچے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرف دیکھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. جب نظر نہ آئے تو اس مینارے سے بلال حبشی گر گئے اور زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے پھر دوبارہ مدینہ حسنین کریمین سے مل کر پھر دوبارہ شام کی جانب روانہ ہوئے. دوستو، مثنوی شریف کے اسباب اور شب جمعہ کے یہ لمحات جو ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے معاملات کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کسی اس مجلس میں کسی کے آنکھ میں نمی آ جائے، جیسا بھی آصف کامران چلوی صاحب اس بات کا اظہار کسی پچھلے حکایت کے دوران جو میں نے بیان کیا اس کو کر رہے تھے کہ اگر آنکھ سے میں نمی آ جائے تو یقین کے ساتھ اٹھیے کہ یہ منزل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی. اور جب یہ مقبولیت کی منزلیں آہستہ آہستہ پختگی کی منزلوں پر پہنچیں گی تو یقین رکھیں نہ صرف شرکائے مجلس بلکہ ان کے آس پاس کا ماحول بھی اللہ کے خصوصی فضل سے نادر و نایاب ہو جائے گا. بلال حبشی کی سختیاں، ان کا بلیک کلر، مگر یہاں اللہ کی بارگاہ میں اس رنگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے سچا دل چاہتا ہے. اللہ ہم سے ہم اللہ سے قریب تر جبھی ہو پاتے ہیں کہ جب ہم اخلاص عمل اور اخلاص نیت کے ساتھ ہم راہ خدا کے لیے محنت کرتے ہیں. مثال یہ دی گئی مولانا کا خاص انداز ہے کہ بلال حبشی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بنیاد بنا کر اور ان کے صبر اور استقامت اور اللہ کی پہچان کے لیے محنت کو بنیاد بنا کر اگلے منزلوں پر بلال حبشی جیسی شخصیت جن کو مدینہ منورہ کے باقی یہاں تک کہ عمر خطاب یا سیدی کہہ کر کیسی قدر و منزلت، کیسی بڑائی اور کیسا انعام و اکرام ہے جو اللہ کے دوستوں کے حصے میں آتا ہے. کہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل اللہ کا مقام کیسے بنا، اہل اللہ اس منزل پر کیسے پہنچے. یہ قادر الکلامی ہو گئی، زبان سے جو نکالتے ہیں خدا اس کی لاج رکھتا ہے، کیونکہ اپنے من کے لیے نہیں نکالتے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے نکالتے ہیں. تو اہل اللہ کا جو پروسیس ہے کمپلیشن کا، مکمل ہونے کا، اس کی مثالیں اصحاب کی زندگی سے لے کر مولانا ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھیں اس انداز کی وارفتگی، اس انداز کا عشق، اس انداز کی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک پیدا نہیں کر لوگے. تمہیں جو ٹائم دیا گیا سرٹن ٹائم 50 60 70 80 ایئر جو بھی آپ کو دیے گئے اسی لیے دیے گئے ہیں کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے دوستوں کی پہچان آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور یہی آپ کی دنیاوی اور نجات اخروی کا ذریعہ قرار پائے گا. یہ مضمون بہت طویل تھا اپنی ضخامت کے اعتبار سے، پھیلاؤ کے اعتبار سے، مگر یہ اس محفل کو کوشش یہ کی گئی کہ جو ڈیپتھ کے ساتھ جو میسج ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے. انشاءاللہ اگلے مرحلوں میں انشاءاللہ پھر کسی وقت اسی حکایت کو بہت شروبت سے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا یہ فقیر شرف حاصل کرے گا. آج کی نشست میں ہمیں یہ پیغام ملا کہ جو دین حق پر چلنے میں مشقت اٹھاتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، عشق کی منزل پر سرفراز ہو جاتے ہیں، وہ یقینی طور پر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں اور پوری دنیا جہاں تک کوئی دنیا ان معنوں میں ہوگی کہ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں،
جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ڈفرنٹ میسج ہوتا ہے. اور عامت الناس جو پہچان کی منزل پر نہیں ہوتے ان کا معاملہ پھر الگ رکھا جاتا ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ بلخ شریف میں اپنی خانقاہ میں ہوتے تھے اور انتہا درجے کی آپ کی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، یہاں تک کہ علاؤالدین کی اخبار بھی آپ کا عقیدت مندوں میں سے تھا. مولانا کے والد گرامی کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلخ کے تمامی، میں بات کر رہا ہوں تمام کو، دیکھیں کون تمام ہوتے ہیں، تمام یہ بلخ کے تمامی مفتیوں کو ایک ہی رات میں بشارت ہوئی کہ کل سے بہاؤالدین کو شمس العلماء کے نام سے پکارنا. کس نام سے پکارنا؟ ٹائٹل دیا جا رہا ہے بھائی کہ کل سے ایک ہی وقت میں. آج کل تو بہت آرام ہو گیا یہ جی، وہ کیا کہتے ہیں، ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں کہ کینیڈا میں بیٹھا ہے، ایک آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، ایک جاپان میں بیٹھا ہے، وہ سارے ایک وقت پہ جمع ہو جاتے ہیں اور ویڈیو کانفرنس تم تو کر لیتے ہو، وہ نہیں کر سکتے. ان کی ویڈیو کانفرنس بھی کیسی ہوگی جب تمہاری ایسی والی ہے، تو تم تو کاروباری معاملات کے لیے کرتے ہو. تو ایک ہی وقت میں بشارت ہوئی کہ کل سے سارے کے سارے مفتی، بلخ کے مفتی، بہاؤالدین کو شمس العلماء کا سورج کہہ کر پکاریں گے. اب جب صبح اٹھی فجر کے بعد جب نکلے ایک دوسرے سے ملنے لگے، بھائی کیا دیکھا؟ تو ہاں وہ نبی کی بشارت بھی بہت کمال ہے، نواز و نصیب جاگے لگے نبی کی بشارت ہوئی. اچھا اور بھی کچھ کہا؟ ہاں یہ بھی تھا کہ بہاؤالدین کو شمس العلماء کہا جائے. وہ اس بات پر بھی حاضر ہے. ہماری یہ تختیاں جو ہے نا دل کی، یہ میلی ہو گئی دراصل. اگر خواب بھی آتے ہیں نا تو اپنے فیملی ممبر اور نفع نقصان کے آتے ہیں، ان کے خواب کب آئیں گے؟ یہ میل ذرا کم ہو، دل کا آئینہ ذرا اجلا ہو تو پھر وہ خواب آئیں گے جو پہلے زمانے میں آتے تھے. آج کل تو نہاری کھانے کے بعد ڈکاریں ہی آ رہی ہیں، ڈٹ کے نہاری رات کو. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ خواب کا جو سلسلہ تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ کل سے سب شمس العلماء کے نام سے پکاریں. جب تمام بلخ کے علماء صبح جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ آرڈر اوپر سے آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کل سے اسلام سے پکارا جائے. اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہر زمانے میں میسیجنگ ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ کا سسٹم آن ہو. تو سسٹم آن تو نہیں، سسٹم تو آن اپنے معاملات کے لیے، سارا اپنے معاملات، اپنے مفادات کے لیے. کیا اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ جس دن اللہ کی رضا کے لیے کام شروع ہوں گے اس دن منظرنامہ ٹوٹل بدل جائے گا، مکمل بدل جائے گا. وہ اس طرح سے مثال دیتا ہوں کہ نابالغ بچوں کو بالغ ہونے کے بعد کے منازل کا کوئی شعور نہیں ہوتا. مثال بچے بھی بیٹھے ہیں مگر دے رہا ہوں، نابالغ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بلوغت کے بعد کی کسی منزل کا احساس نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو کیا سارے نابالغ ہیں؟ سارے ہی نابالغ ہیں. 80 سال کے بھی نابالغ اور 60 سال کے بھی نابالغ اور 50 سال کے بھی نابالغ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اگلی منزلوں کا شعور کیسے آئے گا. یہ خانقاہ کا احسان ہے لوگوں کی گردنوں پر کہ وہ یہ شعور پیدا کرتے ہیں کہ اپنی سطحیت سے نکل کر، اپنی محدودیت سے نکل کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے. تو اس کی برکتیں الگ، اس کی رونقیں الگ، اس کی توفیقات الگ. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم اور آپ انشاءاللہ الحمدللہ خانقاہ کا یہ وجود اور یہاں کے یہ مجالس اور یہاں کی ایکٹیویٹیز، اگر میں زیادہ نہیں کہہ رہا تو یہ اللہ کا انعام ہے. وہ ان تمام لوگوں پر انعام ہے جو اس سے وابستہ ہیں، جو یہاں کی خدمت پر مامور ہیں، جو یہاں کی فکر میں رہتے ہیں، جو یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ ڈائریکٹ کنیکٹیویٹی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ خونیہ شریف سے، ڈائریکٹ رابطے کی کیفیت ہے. اب وما توفیقی الا باللہ کہ اس رابطے کو جس حد تک چاہیں مضبوط کریں، یہ اوپن آپشن ہے، بالکل کھلا آپشن ہے. جو جس حد تک چاہے اپنے آپ کو راہ خدا کے لیے وقف کرے اور اللہ سے تعلق. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب قادر مطلق سے رابطہ ہو جائے گا، بہت اہم سوال کہ اگر کسی کا تعلق اللہ سے ہو گیا، اب اللہ سے جڑ گئے، تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر کوئی اور مخلوق اسے نقصان پہنچا سکے گی؟ نہیں پہنچا سکے گی نا.
کیونکہ وہ تعلق پیدا ہی نہیں ہو رہا تو ہم بیماریوں سے ڈر رہے ہیں، ہم فسادات سے ڈر رہے ہیں، ہم نقصان سے ڈر رہے ہیں، ہم صحت سے ہر چیز سے ہم ڈر رہے ہیں، اور نہیں ڈر رہے تو اللہ سے نہیں ڈر رہے. ہم وڈرا ہونے کی تیار نہیں ہیں. ہمارے شوق ہیں، ہمارے رجحانات ہیں، ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ کے حساب سے ہماری جو خواہشات ہیں، ہم اس پہ سختی سے جمے ہوئے ہیں. ہم بدبودار پیاز لے کر گھوم رہے ہیں. ہم جس دن وہ پیاز چھوڑیں گے خدا ہمیں خوشبودار سیب دے گا. تو خدا کی عطا پر جس کو یقین ہوگا تو پہلی فرصت میں وہ پیاز چھوڑ کر سیب پکڑنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ مولانا کا پیغام ہے، یہ اللہ کا انداز ہے. اپنے مخلوق خدا کو اللہ نوازنے کے لیے رحمت حق بہو نمی جویت، اللہ کی رحمت نوازنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے. اللہ کی رحمت نوازنے کے لیے رحمت حق بہو نمی جویت، اللہ کی رحمت نوازنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے. رحمت حق بہو نمی جویت، اس کو خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے اس کے پاس بہت ہیں. تم اپنا زاویہ سیدھا کر لو. خدا تم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں. وہاں فرماتے ہیں میں نے مخلوق کی خدمت کا راستہ کو چنا تاکہ میں خدا تک پہنچنے میں مجھے آسانی ہو جائے. جو مخلوق کی خدمت سے وابستہ ہیں، جو مخلوق کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر رہے ہیں، جو اللہ کی خشیت پیدا کر رہے ہیں، وہ ان کے طرز فکر کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ان کی جینیٹک کوڈ میں چھپی ہوئی بے شمار ایسی عادتیں جن کو ہم لیے صدیوں سے چل رہے ہیں، ایک دو دن سے نہیں چل رہے، ہم صدیوں سے چل رہے ہیں. اس سے ہم افتخار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا، ارے صاحب ہمارے خاندان میں سارے وسیلے ہیں، تو تمہارا سارا خاندان بھی وہیں جائے گا بڑے گھر میں. ہم فرماتے ہیں کہ جملہ رندہ آخری شعر، جملہ رندہ چونکہ در زندہ روان تمام برے جب رند کہتے ہیں برے کو، اور زند کہتے ہیں زندان کو، قید خانے کو. جملہ رندہ چونکہ در زندہ روان تمام برے جب قید خانے میں پہنچ جائیں گے، متقی و زاہد و حق و شیون، متقی زاہد اور حق کو پہچاننے والے بن جائیں گے. اللہ یہ فرشتے بہت مار رہے ہیں، یہ آگ کے کوڑوں سے پٹائی کر رہے ہیں، یہ پیپ اور گندا خون پینے کے لیے دے رہے ہیں، تو وہاں جا کے مولانا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ اللہ کا جو نعرہ لگے گا وہ جہنم میں لگے گا. کیا لگے گا؟ سب بات ہے نا کہ سارے جب وہاں پہنچیں گے، خرید پہنچے گی ظاہر ہے، تو گنتی پہ ہوں گے نا جو لوگ جو انعام یافتہ الگ ہوں گے، تو سارے وہیں پہنچیں گے پہلے مرحلے میں. تو وہاں پہ جملہ رندہ چونکہ در زندہ روان متقی و زاہد و حق کا شیون، متقی زاہد اور حق کو پہچاننے والے ہو جائیں گے. مگر اللہ کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہاں کی منزل میں رہتے ہوئے یہاں کی منزل کو دیکھتے تو ہم تمہیں نوازتے. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، سورہ مومنون کی آیت ہے. اسی میں پڑے رہو، بات نہ کرو. اخسؤوا فیہا، اسی میں پڑے رہو، ولا تکلمون، بات نہ کرو. اب ہم بات کر رہے ہیں نا، شور شرابہ کر رہے ہیں تو وہاں سنوائی نہیں ہوگی. اخسؤوا آمد جواب ہر دعا کے جواب میں آ رہا ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہیں پڑے رہو، بات نہیں کرو. اللہ غنی، اتنی بڑی وعید اور اتنی بڑی یہ جو ہے وہ ہے، یہ الارمنگ ہے. یہ اخسؤوا آمد جواب ہر دعا، چو بیرت باشد جواب ہر دغا، کہ ہر دغا جو تم نے کیا ہے اس کے نتیجے میں ڈنڈا، چو بیرت کہتے ہیں رد کرنے والا ڈنڈا پڑتا ہے. تو جب یہ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، سمجھا دیے جاتے ہیں، بچا دیے جاتے ہیں، چلنے والے چل کے دکھا رہے ہیں، کرنے والے کر کے دکھا رہے ہیں، تو پھر کوئی اور دلیل کام نہیں آئے گی. اگر ہم یہ کہتے ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں کسی نے، بتاتے تو شاید ہم صحیح ہو جاتے اور ایسا کر لیتے ویسا کر لیتے. ابھی بتانے والے نے بتایا تھا. اچھا بھائی فائل کھولو، ان کی فائل کو 2021 کی فلاں کی فائل شب کی فائل کھولو. ہاں صاحب بتایا تو تھا. الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا، کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ اس نے دن کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ ایسی سختیاں تم پر آئیں گی؟ ہاں بتایا تو تھا، ہم نہیں سمجھ سکے تھے. خدا تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحیم و کریم ذات ہم پر مہربانی کرے، ہم پر اپنے محبوبین کے صدقے اور طفیل میں ہم پر رحم کرے، اور ہماری فکر میں پختگی پیدا کرے، ہماری سوچ میں پختگی پیدا کرے. تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے اور ہمیں یہاں سے پیغام لے کر جانے، اور ہر فرد یہاں کا نمائندہ ہے. ہر وہ اچھی بات جو آپ کے حصے میں آتی ہے آپ پر واجب ہے کہ وہ اب آگے منتقل کریں. بہت سی ایسی باتیں زندگی میں ہم نے سنی ہی نہیں، مولانا ہمیں سناتے ہیں.
تو مولانا سناتے ہیں تو ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے اور ہمارے دوستوں کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے بھی ہے۔ جو بات اس میں سے بڑی لگتی ہے اس پر ضرور ورکنگ کی جائے۔ اب وقت آ گیا ہے، 2021 کے آخری دور میں آ گئے، 2022 بہت ہی سخت ہے اور 2023 اس کے بعد ڈفرینٹ معاملات کے ساتھ سامنے آئے گا۔ میرا پیغام آپ سب کے لیے یہی ہے، سب کے لیے یہی ہے کہ 2021 کی پیشن گوئی میں آج سے بہت پہلے کیا کرتا تھا، آج اس حال کو ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ خدا کے ہاں کثرت کی اہمیت نہیں ہے، خدا کے ہاں کثرت کی اہمیت نہیں ہے، نہ اسباب کی اہمیت ہے۔ وہ مسبب الاسباب جس کے ساتھ شامل ہو جائے گا اسی کو نوازتا چلا جائے گا۔ موسیٰ فرعون کے مقابلے میں صرف ایک عصا لے کر میدان میں آئے تھے، کیا تھا؟ ایک ڈنڈے تو تھا اور کیا تھا ہوئی دل کا یمینی کا یا موسیٰ سورہ کہف کا مضمون ہے کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور یہ ڈنڈا ہے، اسے پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں۔ تو اسی عصے نے اس دور کے فرعون، اس دور کے بنی امیہ بن خلف کے کو پاش کر دیا۔ تو ہر دور میں ہمارا خدا پر یقین بڑھ جائے گا تو وہ ذات نوازنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ پتہ نہیں اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے خدا وہ کام لے لے جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہو۔ پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے، اس پر استقامت سے چلنا محفل کے شرکاء مجلس کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تعالیٰ ہمیں طاقت و ہمت و استقامت دے، ہماری خانقاہ کی خدا حفاظت کرے، ہماری فکر کی خدا حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی خدا حفاظت کرے، ہمارے نائبین کی خدا حفاظت کرے، تاکہ اس علم و عرفان کی روشنی کو پھیلانا ہم پر واجب ہے۔ اب تک ہم نے بہت خاندان کی باتیں کی، کاروبار کی باتیں کی، اپنے عزیز و اقربا کی باتیں کی، اپنے دوستوں کی باتیں کی، اپنے شوق کی باتیں کی، اپنے رجحانات کی باتیں کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی پہچان کی بات کو عام کریں۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔